بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اچھا نہیں، پہلے ہم نے سیٹرڈے کو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان پرائیویٹ دعویٰ انہوں نے اپنے درمیان میں شروع کر دی کہ پہلے 4 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر اسلام لائے. اس کے بعد اگلے جو 4 مسلمان تھے، جو نیا بیچ تیار ہوا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انڈر اسلام لایا. اور پھر اس طرح سے اسلام پھیلتا گیا اور پھر مسلمانوں نے آپس میں ہی پرائیویٹ دعوت شروع کر دی. یعنی ابھی وہ اوپنلی انہوں نے کسی کے سامنے نہیں شروع کی تھی، وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، لیکن آپس ہی آپس میں جس کے اندر وہ نرمی پاتے تھے تو اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی. لیکن ابھی وہ پرائیویٹ دعوت کر رہے تھے، اپنے اندر ہی اندر رہ رہے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کر رہے تھے. وہ پرائیویٹ دعوت، یہ سلسلہ جو تھا یہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا تھا. اب آج سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے سٹیجز، دعوت کی سٹیجز کیا ہیں، کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت دینے کا آغاز سٹارٹ کیا. تو دعوت دینے کی 5 سٹیجز ہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دعوت دینا سٹارٹ کی. تو سب سے پہلا جو ہم نے پڑھ چکے ہیں پرائیویٹ دعوت، یعنی خاموشی سے مسلمانوں کو دعوت دینا سٹارٹ کر دی انہوں نے، اور ابھی پبلکلی باہر نہیں ڈکلیئر کیا تھا کہ اب میں پروفٹ ہوں اور آگے آپ نے مجھ پر ایمان لانا ہے، بلکہ خاموشی سے دعوت ہو رہی تھی. اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا تھا. تو یہ فرسٹ سٹیج ہے دعوت کی. اب سیکنڈ سٹیج دعوت کی کیا ہے کہ آپ پبلکلی دعوت دینی ہے، لیکن اس وقت ابھی جنگ نہیں کرنی، ابھی کوئی لڑائی نہیں کرنی، صرف زبان سے دعوت دینی ہے. اور یہ جو دعوت تھی یعنی پبلک دعوت دینی تھی، سب کو، عام لوگوں کو دعوت دینی تھی. یہ تقریباً 10 سال تک، 10 سے 11 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لیکن اس میں کوئی لڑائی نہیں، کسی سے انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، صرف زبان سے دعوت دی. اور کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ اس وقت ابھی مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے نمبر میں بھی، اور زیادہ جو ایمان لائے تھے وہ ویک مسلمز لائے تھے. ابھی ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، اسٹرانگ بھی اتنے نہیں تھے، ملٹری پاور بھی ان کے پاس اتنی نہیں تھی، پولیٹیکل پاور نہیں تھی ان کے پاس. تو اس وجہ سے پہلے حکم دیا گیا کہ ابھی آپ نے صرف زبان سے دعوت دینی ہے، ابھی آپ نے کوئی جنگ نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی، کوئی لڑائی نہیں کرنی. اور اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر بھی دیتا ہے تو بھی آپ نے اس کا بدلہ نہیں دینا، واپس بدلہ نہیں دینا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے. اور پھر یہ سلسلہ جو تھا یہ تقریباً 10 سے 11 سال تک رہا تھا کہ دعوت دیتے تھے، برداشت کرتے تھے، کیونکہ مسلمان مشرکین جو تھے وہ مسلمان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی، اور وہ برداشت کرتے رہے. اور یہ سلسلہ تقریباً 10 سے 11 سال تک جاری رہا. اور آخری جو ان 10-11 سالوں کا جو پیریڈ میں آخری جو 5 سے 6 سال تھے، اتنے مشکل تھے کہ کفار نے ان کو مینٹل ٹارچر کرنا شروع کر دیا، فزیکل ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اور پھر لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر اس کی وجہ سے پھر ہجرت کی مسلمانوں نے، پھر طائف کا واقعہ ہوا، پھر یہ سارا ہم آگے پڑھیں گے. لیکن ان 10 سالوں میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں لی، یعنی انہوں نے واپس بدلہ نہیں لیا. ابھی صرف وہ صبر کرتے رہے اور زبان سے دعوت دیتے رہے، واپس انہوں نے بدلہ نہیں لیا. تو سیکنڈ سٹیج کیا ہے دعوت کی، کہ انہوں نے پبلک دعوت کرنا سٹارٹ کر دی، عام لوگوں کو دعوت دینا سٹارٹ کر دی دین کی. لیکن اگر وہ حملہ کرتے ہیں یا ٹارچر کرتے ہیں تو واپس اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے ہیں. تھرڈ سٹیج کیا ہے دعوت کی، یہ پبلک دعوت دینی ہے لیکن آپ جنگ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ نے جنگ، ہر قبیلے کے ساتھ آپ نے دشمنی نہیں بنانی، ہر قبیلے کے ساتھ آپ نے جنگ نہیں کرنی. اس وقت صرف آپ ایک پرٹیکولر گروپ سے آپ جنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور گروپ سے جنگ نہیں کر سکتے. اسی لیے، اور یہ جو سٹیج تھی یہ تقریباً 6 سال تک رہی تھی، کہ ہجرت کے بعد یہ تقریباً فرسٹ جو 6 سال تھے اس میں یہ والی جو سٹیج تھی انہوں نے عمل کیا تھا کہ مسلمانوں نے اور کسی قبیلے سے لڑائی نہیں کی سوائے قریش کے، کہ مسلمان ابھی اپنی قریش پر ہی کر رہے تھے. اور پھر اگر وہ لوگ کوئی اپوز کرتے یا اختلاف کوئی کرتے تو پھر یہ صرف قریش سے ہی یہ لوگ لڑائی کرتے تھے اور انہی کے ہی بمقابلے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اب یہ تھوڑے بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے، کافی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے اب مسلمان پاورفل ہو گئے تھے، اس لیے ابھی وہ صرف ایک قبیلے سے جنگ کر سکتے ہیں، ایک ٹرائب سے جنگ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد
اس کے بعد جو چوتھی سٹیج آتی ہے دعوت کی، وہ ہے کہ اب آپ نے ہر قبیلے کو دعوت دینی ہے، ہر شخص کو دعوت دینی ہے، لیکن اب جنگ دوبارہ سے نہیں ہوگی. اب آپ کے پاس ملٹری پاور بھی آ گئی ہے، آپ کے پاس آپ بہت اسٹرانگ ہو گئے ہو، تعداد بھی آپ کے پاس بڑھ گئی ہے، اور آپ کے پاس پولیٹیکل پاور بھی ہے، لیکن اب آپ جنگ نہیں کرو گے بلکہ پیسفل طریقے سے اب آپ نے دعوت دینی ہے. اور یہ ہوا تھا صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک. یہ جو سٹیج تھی، یعنی جو صلح حدیبیہ میں شرط رکھی گئی تھی کہ مسلمان کسی سے جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم 10 سال تک کسی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. ایون کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس پاور تھی، اور مسلمانوں کے پاس پوری آرمی تھی، اسٹرانگ تھے، اور آرمی ان کے پاس جو مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، ملٹری پاور تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے جنگ نہیں کی تھی. اور لیکن اگر کوئی حملہ کرتا تھا تو اپنے ڈیفینس کے لیے وہ لڑتے تھے، لیکن ویسے سٹارٹ انہوں نے مسلمانوں نے نہیں کرنا تھا. تو یہ جو چوتھی سٹیج تھی، اس میں کیا تھا، پیسفل طریقے سے آپ نے سب کو دعوت دینی ہے اور جنگ نہیں کرنی، آلدو آپ کے پاس پاور ہے. اب پانچویں سٹیج کیا، اچھا، اور اسی سٹیج میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ 10 سال تک کسی سے جنگ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی قرآن میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو سب سے بڑی فتح دی ہے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم تو ہار گئے ہیں، ہمیں عمرے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور ہم جنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ کیسی فتح ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا کہ یہ فتح ہے. اور پھر ان کو بعد میں اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پھر مسلمان مکہ فتح ہوا تھا، مسلمان پھر مکہ میں انٹر ہوئے تھے. تو وہ سارا انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس سٹیج میں کیا ہوا تھا کہ دعوت دینی ہے پیسفل طریقے سے، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب پانچویں سٹیج کیا ہے، فائنل سٹیج جو ہے، کہ اب آپ نے دعوت دینی ہے ہر ملک کو، ہر شخص کو، ہر قبیلے کو، اور جو شخص اپوز کرتا ہے یا جو شخص مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ جنگ کر سکتے ہیں. اور یہ سٹیج تھا بھائی جب آپ سب کی وفات ہوگی، تو یہ سٹیج اس وقت آئی کہ اب آپ جنگ کا اعلان کر سکتے، اعلانیہ جنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اسلام کے لیے. جو مخالفت کرے گا جنگ کر دیں آپ ان کے ساتھ. یعنی پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ نمائندگان بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے، لیکن اب آپ پوری آرمیز بھیج سکتے ہیں اور دعوت کے لیے. اور اگر کوئی اپوز کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر مسلمانوں نے فارس، فلسطین، سیریا، ایجپٹ، اس طرح کی سارے ممالک انہوں نے فتح کیا. اور پھر آگے جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر امیدز نے ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، یہ سارے شہر فتح کیے. اور پھر آگے پاکستان بھی اسلام کے نام پر بنا کے پاکستان کے مسلمانوں نے کتنی جنگیں کی، 1857 کی جنگی ساری جنگیں ہوئیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان بنا، یہ بھی اسلام کے نام پر بنا. پھر انڈیا کے مختلف شہر. تو یہ سارا سلسلہ آگے چلتا گیا، عام دعوت ہوتی رہی، اور جو شخص اپوز کرتا ڈائریکٹ جنگ ہو جاتی. لیکن اب مسلمان واپس چوتھی سٹیج پر آ گئے کہ اب مسلمان دعوت دے رہے ہیں. اب مسلمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں، ملٹری پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے، اپنے ملک ہیں، بہت زیادہ ملک کانکور کر لیے ہیں مسلمانوں نے، فتح کر لیے ہیں، ان کا قبضہ ہے ان پر. لیکن پھر بھی اب وہ جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے، یعنی پیسفل طریقے سے دعوت دیتے ہیں. جو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن جو نہیں کرتا اس کو سمجھاتے ہیں کہ وہ نہیں کرتا تو جنگ نہیں کرتے مسلمان، لیکن وہ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو اسٹیجز کیا تھی؟ سب سے پہلی سٹیج کیا ہے؟ پرائیویٹ دعویٰ، کہ ابھی اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرنا ہے، اوپنلی دعویٰ نہیں دینی. سیکنڈ سٹیج کیا ہے کہ باہر نکلنا ہے، دعوت دینی ہے اوپنلی لوگوں کو، لیکن کوئی لڑائی نہیں کرنی. لڑائی کرتا بھی ہے آپ کے ساتھ، کوئی آپ پر حملہ کرتا بھی ہے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا بلکہ صبر کرنا ہے. تیسری سٹیج کیا ہے کہ اب آپ پھر سے وہی پبلک دعویٰ تو کرنی ہے آپ نے، لیکن آپ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص قبیلے کے ساتھ، پرٹیکولر قبیلے کے ساتھ. ہر کسی کے ساتھ آپ نے دشمنی نہیں مول لینی، بلکہ ایک قبیلے کے ساتھ ابھی آپ جنگ کر سکتے ہو. چوتھی سٹیج کیا ہے کہ اب آپ دعوت دے سکتے ہیں ہر قبیلے کو، ہر چیز کو، ہر قبیلے کو، ہر ملک کو، اور لیکن آپ جنگ نہیں کریں گے، پیسفل طریقے سے دعوت دیں گے. بے شک آپ کے پاس ملٹری پاور ہے، آپ اسٹرانگ ہوئے ہیں، پولیٹیکل پاور ہے آپ کے پاس، لیکن آپ جنگ نہیں کر سکتے. اور پانچویں سٹیج کیا ہے کہ اب آپ جو ہے دعوت دیں گے سب کو، لیکن جو اپوز کر رہا ہے ڈائریکٹ آپ جنگ کر دیں اس کے ساتھ. لیکن ابھی جو اس وقت اب ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہ چوتھی سٹیج ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی. بے شک مسلمان اسٹرانگ ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن جنگ نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت اب ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہ چوتھی سٹیج ہے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ پرائیویٹ دعوت مسلمانوں نے کی، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا. اب آتی ہے سیکنڈ سٹیج کی طرف.
یعنی جو مسلمانوں نے اب اس یعنی اب ہم لوگ سیکنڈ اسٹیج کی طرف آتے ہیں کہ سیکنڈ اسٹیج کیا ہے کہ اب آپ نے دعوت دینی ہے لوگوں کو، عام اعلان کرنا ہے، دعوت تبلیغ کرنی ہے، لیکن آپ جنگ نہیں کریں گے، اور بے شک کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، صبر کریں گے۔ اب یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ سیکنڈ اسٹیج کہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کی آیت ہے، سورہ شورا کی آیت ہے کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ آپ باہر اعلانیہ تبلیغ کرنی ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرائیویٹ دعوت کر رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم آ گیا ہے، یعنی اسٹیج 2۔ تو اس کا سب سے پہلے آیت میں کیا آتا ہے کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو تمام رشتہ دار ہیں یعنی بنی ہاشم جو ہیں ان کو اکٹھا کیا، اپنے خاندان کو، اپنے چچاؤں، پھوپھیوں، سب کو اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کھانے کا انتظام کیا، دعوت کی، اپنے تمام رشتہ داروں کو اپنے کھانے پر بلایا۔ ابو لہب بھی ان میں تھا، اور سب لوگ دعوت پر آئے، سب لوگ شریک ہوئے، چچا پھوپھیاں سب شریک ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر بیٹھے تھے کہ، اور آپ سے انتظار کر رہے تھے کہ جب سب لوگ کھا پی چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں۔ تو اب کیا ہوا، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو ابو لہب کو پتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے، تو اس نے کیا کیا؟ بہانے بازیاں کرنا شروع کر دیں کہ مجھے ضروری کام ہے اور مجھے گھر جانا ہے، تو اس طرح سے وہ بہانے بازیاں کر کے نکل گیا۔ اب جب وہ گیا، وہ بڑا تھا، بزرگ تھا، جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو باقی لوگ بھی اٹھنا شروع ہو گئے اور وہ لوگ بھی جانا شروع ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس میں ابو لہب نے کوئی کی چال ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میں دعوت دوں اس طرح سے، تو اس لیے وہ اٹھ کر چلا گیا اور باقی لوگ بھی چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہ کر سکے۔ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے 3-4 دنوں کے بعد پھر اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، یعنی بنی ہاشم کی، پھوپھیوں، چچاؤں، سب کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کھانے پر بلایا، اور پھر آپ جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول سکتا ہوں، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آج آپ نے دعوت دینی ہے، تو آپ سب نے کہا کہ خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم لوگوں سے نہیں بول سکتا، کیونکہ تم لوگ تو میرے اپنے خاندان کے ہو، تو میں اوروں سے جھوٹ بول بھی لوں لیکن تم لوگوں سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اوروں کو میں دھوکہ دے بھی دوں پر تم لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں، اس کی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اس کام کو جاری رکھے؟ اب جب یہ سارا کچھ آپ سب نے کہا، پھر آپ سب خاموش ہو گئے کہ انتظار کریں کہ کوئی کھڑا ہوئے، کوئی اپنی بات کرے، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہر طرف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس غور سے دیکھتے رہے، یعنی کہ نہ کسی نے ایکسیپٹ کیا، نہ کسی نے ریجیکٹ کی، نہ کسی نے مخالفت کی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے ابو لہب کھڑا ہو گیا تو اور اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم ان حرکتوں سے کو نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ ابھی ہمارا جو قبیلہ ہے، ہم قریش میں ابھی اسٹرانگ نہیں ہے، اور اگر تم یہی کام کرتے رہو گے کہ جو بتوں کو سب کو غلط کہو گے اور تم کہو گے کہ میں نیا دین لایا ہوں، تو پورے عرب والے ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے، وہ ہم پر حملہ کریں گے، اور اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم سب تم کو قید میں ڈال دیں گے، یا تو تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور اس کام کو چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو۔ تو اب اس نے یہ کہا، سب کے سامنے کہا، اور لوگ خاموش تھے کہ اچانک سے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میرا ساتھ ہے، تو پھر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب یہ سب ہوا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے صرف خاندان والوں کو دعوت دی، اپنے گھرانے کو دعوت دی۔ اب اس کے بعد آیت نازل ہوئی ایک اور
سورہ حجر کی آیت، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. یہ صحیح، اب یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ اب حکم آیا کہ اب خاندان سے باہر نکلو اور عام لوگوں کو دعوت دو. اب جب یہ سلسلہ ہوا، جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے. اور صفا کی پہاڑی یہ مکہ کے بالکل قریب ہے اور یہ سب سے بڑی پہاڑی ہے. لیکن اب یہ اس کا صرف اب اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ گھس چکا ہے، یعنی اب یہ بہت چھوٹی رہ گئی ہے، کیونکہ لوگ ہر وقت اوپر نیچے اس کے چڑھنے کی وجہ سے وہ بالکل گھس گئی ہے. لیکن اس وقت وہ بہت اونچی ہوتی تھی، عام طور پر لوگ اس پر نہیں چڑھتے ہوتے تھے، اور وہی شخص اس پر چڑھتا ہوتا تھا جس نے کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی یا اپنی کوئی بات کہنی ہوتی تھی. تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلے، سب کو نام بنام پکارنا شروع کر دیا کہ اے بنی فہد، اے بنی عدی، اے بنی فلان، یعنی ہر قبیلے کو پکارنا شروع کر دیا، اے بنی فلان، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب. جب لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو کون پکارا ہے، تو سب لوگ بھاگتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے قریب آ گئے، اور اگر کوئی آدمی نہ آ سکا تو اس نے اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیا کہ دیکھ تو ہے کہ کیا بات ہے. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنا شروع کر دیا ہر کنبے کو، ہر قبیلے کو، تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے صفا کی پہاڑی پر. تو یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے تھے اور یہ بہت اونچی پہاڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سائڈ سے دیکھ سکتے تھے کہ ایک سائڈ پر لوگ ہیں اور دوسری طرف مکہ کے باہر کا جو ایریا وہ سارا آپ سب دیکھ سکتے تھے، لیکن لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے مانو گے؟ کہ کیا تم مجھے اتنا ٹرسٹ وردی سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں ایک سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم سے تمہارے اعمالوں کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا. تو تم اپنے اعمال کو بہتر کرو، اور جو نیا دین جس پہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی اور کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، اور کیونکہ یہی جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت سے میں نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر لوگ اسی شرک پر جمے رہے اور باتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پھر اس عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے، بچا سکیں گے. جب یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی قصا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. اے بنی عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد المناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. اے عباس بن عبد المطلب. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچاؤں اور پھوپھیوں کے نام لینا شروع کر دیے. اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے لیے کچھ اسپیشل کہا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو، یعنی اب تم میری بیٹی ہو، تم جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. میں تمہیں بھی اللہ کے سزاب سے، جہنم کی سزاب سے بچانے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا.
اب سب لوگ بہت سنجیدگی سے سب کو سن رہے تھے کہ نہ اور کوئی بھی اس وقت نہ بولا، نہ کسی نے انکار کیا، نہ کسی نے مانا، بلکہ سب لوگ چپ کر کے دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے کہ اور کوئی بھی نہ بولا کہ اچانک سے ابو لہب وہ کھڑا ہوا اور بدسلوکی سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ ناس ہو تیرا کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے، تو نے ہمارا سارا دن غارت کر دیا ہے، تو نے اس کام کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ابو لہب نے کہ اس نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اڑائی اور یعنی اس نے اپنا اوچھا پن دکھایا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور اس میں بتایا گیا کہ وہ ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے. یعنی اس نے کہا تھا کہ ناس ہو تیرا کہ تو نے ہمارا سارا دن ہی غارت کر دیا. اس پر کہا گیا کہ تو، تیری بیوی اور تیرا مال سب کچھ غارت ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ سب جب ہوا، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعوت دے دی. اب لوگ اس پر سوچنا شروع ہو گئے اور اب صحابہ رضی اللہ عنہ ان سب نے بھی دعوت کا کام شروع کر دیا. لوگوں کو جہاں لوگوں کو پاتے وہاں دعوت دیتے اور اب اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. ایک کے بعد ایک عام اور بڑے بڑے لوگ کا اور مختلف قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ بھی اب ایمان لانا شروع ہو گئے اور اسلام اب پھیلتا چلا گیا. اب کیا ہوا کہ اب مشرکین نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو سارے مشرکین یہ سب کچھ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیسے روکیں. اب بہت دیر تک یہ سب سوچتے رہے، باتیں ہوتی رہیں کہ کیسے روکیں، کیونکہ اب تو اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ تو اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر طے ہوا کہ ہم یہ سارے جو سردار ہیں، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب جب اکٹھے ہوئے پھر انہوں نے طے کیا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کریں اور کہیں کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں کہ وہ نہ تو کچھ ان کو کچھ کہیں اور نہ ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہیں اور نہ ہی اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہمیں اس کے دین سے، یعنی وہ نہ کچھ ہمیں کہے اور نہ ہم اس کو کچھ کہیں. اور یہ ابو طالب کے پاس اس لیے آئے کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے تھے سب لوگ ان کو اوبے کرتے تھے اور ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. جو وہ کہتا تھا سردار کی بات مانتے ہوتے تھے اور جب سردار مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا آگے پھر سردار بن جاتا. اب عبد المطلب جو تھے وہ سردار تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ابو طالب جو تھے وہ سردار بن گئے. تو تمام لوگ اس لیے حضرت ابو طالب کے پاس آئے کیونکہ تاکہ وہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں کیونکہ وہ ان کے سردار تھے. اب ابو طالب کے پاس جب یہ سب آئے اور ان کے سامنے ساری بات رکھی تو ابو طالب نے ان کے بڑی نرمی سے بات چیت کی اور اسی طرح ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا، یعنی بات کو گول مول کر کے ان کو واپس بھجوا دیا. اسی طرح اب دن گزرتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا اور مسلمانوں کا ایک پراپر جتھا بن گیا اور ایک آرمی بن گئی اور کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور اس طرح سے اسلام بڑھتا گیا. اب مشرکین نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے اور ان کا دین پھیلتا گیا اسی طرح اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا اور مسلمانوں کی بڑی آرمی تیار ہوگی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جب تو ہماری شامت آ جائے گی اور وطن سے بھی ہم نکال دیے جائیں گے اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب سے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں تو ان سے تو ہماری کوئی بات نہیں بنتی، وہ تو بات کو گول مٹول کر کے واپس ہمیں بھجوا دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو پھر یہ جب سوچا انہوں نے تو یہ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے کہنے لگے کہ ابو طالب آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے نا، اس سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و حرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کرے. اور پھر انہوں نے 2 آپشنز دیے کہ ہاں آپ اسے سمجھائیے ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے. تو انہوں نے کیا کیے کہ 2 آپشنز رکھے ابو طالب کے سامنے کہ یا تو آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ نہ ایسا کریں اور اگر نہیں سمجھاتے آپ تو آپ بیچ سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں اور وہ جانے. تو اب وہ ابو طالب سے اس لیے اجازت لینے آئے کیونکہ عرب میں یہ لا تھا ان کا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ ان کا سردار ان کو
اجازت نہ دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یا تو آپ اسے سمجھائیے ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے۔ آخر پھر آپ بھی تو ان سب باتوں سے بیزار ہیں، کیونکہ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ ساتھ دیتے تھے ان کا، تو پھر اس طرح سے آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ اب جب ابو طالب نے یہ سب کچھ دیکھا کہ اب تو کچھ نہیں، میرے سے تو کچھ نہیں بنتا، تو مجبور ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کچھ شکایت ہے کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو اور نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں، اور یہ ایسا اور ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے سارا بتایا کہ یہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، تو تم مجھ پر ہی رحم کرو اور میرا ہی خیال کرو اور اس کام کو چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھیں اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں مر نہ جاؤں اور میں اس میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ اب جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ثابت قدمی دیکھی، اتنی ڈٹرمینیشن دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، اب تم جو چاہو تم کرو، اللہ کی قسم میں آئندہ سے تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا اور اس کام سے کبھی نہیں تمہیں روکوں گا۔ اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، نہ انہوں کو روکا اس کام سے، اور بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جب قریش نے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بن رہا، تو اب انہوں نے پھر سے چالیں چلنا شروع کر دیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کا بیٹا تھا عمارہ، انہوں نے کیا کیا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ بیٹا لے لیں، بہت خوبصورت ہے، اور ہم آپ کا بیٹا لے لیتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، یعنی بیٹے کے بدلے بیٹا۔ اب یہ سارے آپ چالیں سوچ رہے تھے، آگے اپوزیشن کو اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا تھا۔ اب چونکہ وہ لوگ تو باز نہیں آ رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں، تو اب آگے اسی طرح وہ اختلاف ہوتا، مخالفت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن آج اب یہ جو آگے ہمارا والا ہے، یہ آگے بہت ڈیٹیل میں ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کور کریں گے، کیونکہ ابھی اس ٹائم میں نہیں ہو سکتا یہ، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔